ایک اعلان یہ بھی کیا تھا۔ اور دیکھیے لوگ قربانیاں دے کے کیوں گئے اور رسول اللہ نے یہ اعلان کیوں کیا۔ یہ بھی حدیث صحیح مسلم میں ہی ہے 1789 نمبر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ظالمین کے ظلم کے گھیرے میں آئے کہ آپ کو لگا کہ لوگ نعوذ باللہ آپ کو دنیا سے رخصت ہی کر دیں گے، تب آپ نے افرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبعۃ من الانصار ورجلین من قریش، 7 انصار صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے اپنی زبان سے اعلان کیا من یردہم عنی فلہ الجنہ او هو رفیقی فی الجنہ۔ اس میدان احد میں مجھے جس قدر ڈر لاحق ہے، ظالمین نے گھیرا ہے، ہر طرف سے تیروں کی بوچھار ہے، جو میری حفاظت کرے گا، مجھے بچائے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں کل میرا دوست اور ساتھی بنے۔ صحابہ کے لیے صرف اتنا سننا تھا۔ آج جن کے اقوال کو ہم حیثیت بھی نہیں دیتے، نعوذ باللہ، جن کی سنتوں کو پیروں تلے روک دیتے ہیں، اور ایسے ہی جن کے فرامین کو ہم جھوٹوں تلے نعوذ باللہ کچل دیتے ہیں، منمانیاں کرتے ہیں، جذبات اور شہوات کا دین اپنا کر کے اپنے آپ کو دیندار ثابت کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وقعت، کیا حیثیت، نعوذ باللہ، پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ کی حرمت پہ کٹنے والے ہیں۔ جب انسان جی نہیں سکتا تو وہ کٹے گا کیا؟ یہ دیکھو، یہ ہے رسول اللہ کی حرمت پہ کٹنے والے، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی رسول کی ایسی عزت کی۔ ابھی سنا ہی تھا میری حفاظت کر جاؤ جنت ملے گی، ایک ایک کر کے وہ 7 انصار صحابہ رسول اللہ کی جان کی حفاظت کے لیے اپنے جسم کے ٹکڑے کرواتے گئے، جام شہادت نوش کرتے تھے۔ رسول اللہ نے آخر میں یہ بھی کہا ما انصفنا اصحابنا، ہم نے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ وہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان سے ارشاد ہو جائے پھر تو مٹنے کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ ہم سنت رسول اپناتے بھی نہیں ہیں، ہم خلاف ورزی کرنے کو نعوذ باللہ فخر سمجھتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات اس لیے کہنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکلیف ہے کہ آپ کے جان کے جانے کا اندیشہ، خطرہ تک آپ کو لاحق ہوا، اس لیے کہ آپ لوگوں کے پاس پیسہ مانگنے گئے تھے، لوگوں کے پاس بزنس اور تجارت کی ڈیل کرنے گئے تھے، اللہ کے دین سے انہیں روشناس کرانے گئے تھے، اللہ کے دین سے انہیں آگاہ کرنے گئے تھے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے گئے تھے، آپ اصلاح کرنے گئے تھے۔ معبودان باطلہ کی پرستش چھوڑو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ یہ اصلاح کا کام رسول اللہ نے کیا، اور اس کی پاداش میں آپ نے کئی مصیبتیں انگیز کی ہیں، اتنی کہ کائنات میں کسی نے بھی نہیں کی۔ اسی لیے 347 نمبر کی حدیث صحیح الجامع کی اذا اصاب احدکم مصیبہ فلیذکر مصیبتی فانہا من اعظم المصائب، اگر کسی کو دین کی تبلیغ کرنے میں، اصلاح کرنے میں مصیبت در پہ ہو جائے تو وہ رسول اللہ کی سیرت پڑھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ہم اور آپ سماج معاشرے کے اصلاح کے ذمہ دار ہیں۔ اب یہ اصلاح اگر نہیں کریں گے تو دیکھیے پھر کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے 4339 نمبر کی، اور اس کے بعد کی ابو داؤد کے اندر ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی یقدرون ان یغیروا ما لا یغیرون فقد اعمهم اللہ بعقاب قبل ان یموتوا۔ اگر ہم کسی سماج میں ہیں جہاں برائیاں ہیں، آج یہ سماج ہو یا اس کے علاوہ ہو، برائیاں عروج پہ ہے، بے حیائی عروج پہ ہے، اللہ کی نافرمانی عروج پہ ہے، نیکیاں برائے نام ہیں۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کے پاس طاقت ہے سماج معاشرے کی اصلاح کرنے کی، اس کے باوجود اگر وہ اصلاح نہیں کریں گے اللہ کا عذاب آئے گا۔ صرف گنہگاروں کو اپنی گرفت میں نہیں لے گا، جو لوگ تماشائی بن کر کے گناہ کا تماشا دیکھ رہے ہیں
وہ لوگ بھی گنہگاروں کے ساتھ ہلاک اور برباد کر دیے جائیں گے۔ 25 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورہ انفال کا یہ دلالت کرتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور ایک انوکھی مثال والی حدیث 2493 نمبر کی جو صحیح بخاری کے اندر ہے، بہت بہترین مثال ہے۔ وقت کی تنگدامنی سے شاید آپ کے سامنے اس حدیث کا پورا خلاصہ بیان نہ کیا جا سکے، آپ علماء سے پوچھ لیجئے گا۔ ہم نے یہ ریفرنس دیا ہے، رسول اللہ نے پورے سماج کو ایک کشتی بنا کر کے اس کے 2 حصوں کی تشبیہ دی ہے۔ ایک کشتی ہے، اس میں 2 حصے ہیں، ایک اوپر کا اور ایک نیچے کا۔ کشتی یعنی سماج، 2 حصے، ایک اوپر یعنی نیک لوگ۔ نیک لوگ ایمان والے ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کے تعلق سے اللہ نے کلام مجید میں کہا، 11 نمبر کا ٹکڑا ہے سورہ مجادلہ کا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ایمان والوں کو رفعت دیتا ہے، بلندی دیتا ہے۔ تو وہ کشتی کا اوپری فلور ایمان والوں کا، نیک لوگوں کا، اور نچلا گنہگاروں کا۔ ثم رددنا اسفل سافلین، انسان کو اللہ نے باعزت کیا لیکن تکریم اسے راس نہ آئی۔ کہاں گردن نہ جھکانا، صرف میرے سامنے اس نے ادھر ادھر جھکا کر کے اپنی توہین کر لی، تو اللہ نے اس کی تکریم پامال کر کے اس کو ذلیل و خوار کر دیا۔ تو وہ جو نچلا کشتی کا فلور ہے حدیث میں جس کی تشبیہ دی گئی ہے، اس سے مراد برے لوگ ہیں۔ فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا، جو لوگ نیچے ہوتے ہیں وہ لوگ پیاسے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پیاس لگی ہے تو اوپر والوں کے پاس پانی ہے، اس لیے اوپر والوں سے پانی لے۔ اوپر والوں کے پاس بار بار جانا، پانی مانگنا، ان کو زحمت دینا، یہ انہیں گوارا نہیں۔ اس لیے کشتی کے نچلے طبقے والے ایک ارادہ کرتے ہیں، لو اننا خرقنا فی نصیبنا خرقا، ہم کشتی کے اندر ہی سوراخ کر دیں تو پانی تو ویسے ہی ہمیں مل جائے گا۔ اب یہ ارادہ ہے نچلے فلور والوں کا، یعنی مراد ہے گنہگار جو گناہ کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِن يَتْرُكُوهُمْ مَا أَرَادُوا، اگر نیچے والے کے ارادے پہ اوپر والے انہیں چھوڑ دے اور ان کو کشتی میں سوراخ کرنے دے تو انجام کیا ہوگا؟ ہلاکو جمیعا، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قصور کس نے کیا؟ نیچے والوں نے۔ اوپر والوں نے صرف روکا نہیں، کشتی میں سوراخ نیچے والوں نے کر دیا تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، پوری کشتی ڈوبے گی۔ اور کہا گیا اگر یہ لوگ ان کے ہاتھوں کو روک لیں اور ان کے ارادے کے مطابق کشتی میں سوراخ نہ کرنے دے، نجو و نجو جمیعا، تو اوپر والے نیچے والے دونوں ہی بچ جائیں گے۔ یہ مثال ہے اصلاح سماج۔ سماج یہ کشتی ہے، اوپر کا حصہ کشتی کا اہل ایمان اچھے لوگ، نچلا حصہ برے لوگ۔ اگر یہ نچلے برے لوگ برائی کرتے رہیں اور اچھے ایمان والے لوگ ان کو ان کی برائی پر چھوڑ دیں، اصلاح نہ کرے، روکے نہ، تو پھر کشتی ڈوب جائے گی، سماج معاشرہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ اب آگے جو دوسرا شق ہے کہ علم شرعی کا کردار اصلاح سماج میں، سماج معاشرے کی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ آج کل ہمارے یہاں ایک انسان اصلاح کرتا ہے، بہت سے لوگ ہیں نا وہ اصلاح کرتے ہیں، جب تک کہ صحیح معلومات نہیں ہیں، صحیح تعلیم نہیں ہے، علم دین نہیں ہے، تب تک ہم اور آپ کی اصلاح کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں ہے نا، ہر ڈاکٹر کا لباس پہننے والا ڈاکٹر نہیں بن جاتا، پائلٹ کی کیپ پہننے والا پائلٹ نہیں بن جاتا۔ ایسے ہی مصلح کا دعویٰ کرنے والا کہ میں اصلاح کر رہا ہوں، دعویٰ کرنے سے وہ مصلح نہیں ہو جائے گا، اس کے اندر اصلاح کی خوبی، اصلاح کی قابلیت ہونی چاہیے۔ جب تک صحیح علم نہیں ہے ہم سماج معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ علم شرعی اساس ہے انسان کے صالح ہونے کا بھی اور اس کے مصلح ہونے کا بھی۔ علم شرعی کی
ایک مثال یہاں پر سمجھ لی جائے. 389 نمبر کی حدیث ہے صحیح بخاری کی. حضرت حذیفہ بن الیمان ایک انسان کو دیکھتے ہیں. رأى رجلا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده. نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن رکوع بھی نہیں کر رہا ہے برابر اور سجدہ بھی برابر نہیں کر رہا ہے. اس کے پاس علم نہیں ہے کہ نماز میں رکوع کیسے کیا جائے, نماز میں سجدہ کیسے کیا جائے. جب نماز ختم ہو گئی تو اس سے کہا تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. اگر ایسے ہی نماز پڑھتے پڑھتے تو دنیا سے چلا گیا لو مت علی هذا مت علی غیر سنت محمد, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر, آپ کے طریقے پر تیرا انتقال نہیں ہوگا اور کل میدان محشر میں ایک بھی نماز کا اجر تجھے نہیں دیا جائے گا. وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن کون سی کمی ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی؟ علم کی کمی. نماز کی کیفیت, رکوع کیسے کرنا ہے, سجدہ کیسے کرنا ہے, یہ ضروری ہے. اگر انسان کیفیت کے بارے میں نہیں جانے گا, سماج معاشرے کی اصلاح کیسے کرنی ہے اس کی دلالت, اس کی رہنمائی علم شرعی کرے گا. شریعت قرآن اور حدیث کا علم ہمیں سمجھائے گا, ہمیں بتلائے گا. آج بہت سے لوگ اصلاح کرتے ہیں اور ان کے اصلاح کا طریقہ کیا ہے پتہ ہے؟ وہ دوسروں کو کہتے ہیں قرآن و سنت کے شیدائی بنو, وہ دوسروں کو کہتے ہیں نمازی بنو, وہ دوسروں کو کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے احکامات کی پیروی کرو, خود کو بھول جاتے ہیں. تو کیا ان کی یہ اصلاح صحیح ہے؟ ایسی اصلاح اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. اسی لیے علم شرعی یہ میزان ہے, ترازو ہے شریعت کے ہر چھوٹے بڑے عمل کے لیے. آپ کوئی سا بھی عمل کریں جس میں اصلاح بھی ہے. ایک حدیث ہے 2509 نمبر کی جو کہ جامع ترمذی کی ہے. اصلاح کتنا بڑا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام قلنا بلی یا رسول اللہ. صحابہ سے رسول اللہ کہتے ہیں میں تم کو ایسا عمل بتلانا چاہتا ہوں جس کا مقام اور رتبہ نماز اور روزوں سے بھی بڑھ کر ہے. نماز روزہ رکھنے پر جو اجر ملتا ہے اس سے بھی زیادہ یہ کام کرنے سے اجر ملے گا. صحابہ کہتے ہیں ضرور بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصلاح ذات البین, آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنا. یہ بہت بڑا نیک عمل ہے, لیکن آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح صحیح کب ہوگی؟ جب اس کے لیے ترازو میزان علم شرعی کو بنایا جائے گا, کتاب و سنت کا علم حاصل کیا جائے گا, اس کی روشنی میں اصلاح کے ضوابط اور اصلاح کے قواعد اصلاح کے لیے بروئے کار لائے جائیں گے. ابھی ایک مثال دی کہ ایک انسان اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے اور دوسروں کو تلقین کرتا ہے کہ اچھائی اختیار کرو. کیا یہ اصلاح ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الترغیب والترغیب کے اندر 2329 نمبر کی مثل الذی يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. جو شخص لوگوں کو تعلیم دیتے رہتا ہے تم اچھائیاں کرو, تم کتاب و سنت کی تابعداری کرو, اپنے آپ کو بھول جاتا ہے, کتاب و سنت کی تعلیمات اپنے اوپر منطبق نہیں کرتا, اس کی مثال ہے ایک چراغ کی طرح. رسول اللہ حکیم الامہ ہے. اور ایسے ہی 523 نمبر کی حدیث کا ایک ٹکڑا صحیح مسلم کا دلالت کرتا ہو مجھے جوامع الکلم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. جو بات کرتے ہیں اللہ کے نبی وہ عقل کے زاویے میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ نے مثال دی لوگوں کو بھلائی سکھانے والا, اپنے آپ کو فراموش کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے چراغ لوگوں کو روشنی دیتا رہتا ہے
لیکن اپنے آپ کو جلاتے جاتا ہے، اپنے آپ کو مٹاتے جاتا ہے۔ اور ایک حدیث، اگر اصلاح ایسے ہی کی گئی کہ ہم دوسروں کی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں، آج انسان دوسروں کی خامیاں ضرور دکھاتا ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ کمی ہے۔ بالخصوص خواتین، جہاں دو بیٹھے یا ایک دو سے زیادہ ہوں، وہاں کسی اور خاتون کے سلسلے میں کہ اس میں یہ اپنی اصلاح کی فکر آج ہم اور آپ کو نہیں ہے۔ جبکہ کلام مجید نے کہا سورہ تحریم کے آیت نمبر 6 کا پہلا ٹکڑا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو سب سے پہلے جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اہل و عیال کو۔ تو آج انسان دوسروں کو آئینہ دکھاتا ہے، لیکن آئینے میں اپنی شکل نہیں دیکھتا کہ مجھ میں کتنی خامی، یا پھر مجھ پر کتنے عیب ہیں، یا میرے چہرے پر کتنے داغ ہیں، خود کو وہ آئینے میں نہیں دیکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترغیب و ترغیب ہی کے اندر 125 نمبر کی، اور اسی طریقے سے 237 نمبر کی، اللہ کے نبی کہتے ہیں مررت لیلۃ اسری بی، جب معراج کرائی گئی تو کچھ عذاب دیکھے۔ ایک عذاب ایسا تھا، کچھ لوگوں کے ہونٹ جہنم کی